بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Pervez, advocate. Today I am going to discuss about Article 35, Constitution of Pakistan 1973. What does Article 35, Constitution of Pakistan 1973 says about your rights, about your way of life, about خاندانی نظام کا تحفظ, about protection of family life, family system. ناظرین, ہم دونوں زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ علم کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو. آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی آرٹیکل 35 آئین پاکستان, دستور پاکستان ہم کو ہمارا کیا حق دیتا ہے, ہمیں کیا بتلاتا ہے, ہمارا نظام حیات کیسا ہونا چاہیے, نظام خاندان کیا ہے اور اس کو کیسے آئینی قانونی تحفظ فراہم کیا جا سکے. ناظرین, وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو, چونکہ نالج از اے پاورفل ٹول فار سکسیسفل پیپل اینڈ سکسیسفل فیملی. علم سے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. دونوں قسم کا علم ہم پر لازم ہے ناظرین, ایک وحی کا علم اور دوسرا تجرباتی علم, دنیا کا علم. دنیا کے علم کے بغیر ہم انڈا بھی نہیں کھا سکتے ہیں, چائے بھی نہیں پی سکتے, کھانا بھی نہیں کھا سکتے, کپڑا بھی نہیں پہن سکتے, لیکن صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دنیا کا علم دین کے علم سے نہ ٹکرائے. یعنی ہم حرام کوئی علم حاصل نہ کریں, ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں, کوئی ایسا علم حاصل نہ کریں جس سے دنیا دین دونوں برباد ہو جائے. تو آج ہم گفتگو کریں گے آرٹیکل 35 آئین پاکستان ہمیں کیا بتلاتا ہے. آرٹیکل 35 ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ خاندانی نظام کا تحفظ کیسے کیا جائے. آج اس دنیا میں, آج اس دور میں ہمیں زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے فیملی نظام کو, فیملی سسٹم پر دھیان دیں, چونکہ اس کی اہمیت آج سب سے زیادہ ہے. اس کی اہمیت آج زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے, کیونکہ ترقی یافتہ قومیں, ترقی یافتہ ممالک, ترقی یافتہ سوسائٹی, وہ ان کا خاندانی نظام, گھریلو نظام, فیملی سسٹم کرپٹ ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ ڈکلائن پذیر ہیں, وہ نزول پذیر ہیں. وہ ترقی مادی اعتبار سے تو ترقی کر رہے ہیں, لیکن خاندانی اعتبار سے تنزلی کا شکار ہیں, ڈکلائن پہ ہیں, ختم ہو رہے ہیں. ان کے یہاں بھائی بہن, ماں باپ, میاں بیوی, بال بچے, رشتہ داروں کا احترام, رسپیکٹ, کام آنے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجئے خاندانی نظام کا کیا حال ہے. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک دوسرے سے بے خبر, ہر شخص ایک دوسرے سے بے خبر ہوتا جا رہا ہے. اس کا آخر انجام کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں آئین نے, قانون نے, اسلام نے ہمیں کچھ دستور, کچھ قاعدہ, کچھ قانون بتایا ہے کہ مملکت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. یعنی ملک پاکستان, حکومت پاکستان, ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی بیاہ کے نظام کو قانونی شکل دے, اس کو تحفظ فراہم کرے, خاندانی اور مال و متاع, آپ کی جائیداد وغیرہ اور بچے کی حفاظت کو ایک آئینی قانونی شکل دے کر کے تحفظ دے, محفوظ بنائے. آرٹیکل 35 کی وضاحت ہم مزید اس طرح بھی کرتے ہیں ناظرین کہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد اسلام ہے, تھا اور ہے. اسلامی نظام کو فروغ دینا ہے اور دیتے ہی رہنا ہے. ملک میں اسلامی نظام حیات کا قیام کو ممکن بنانا ہے, چونکہ خاندانی نظام کا تحفظ اسلام پہ چلے بغیر نہیں ہو سکتا. چونکہ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو علم کے ساتھ اپنے نیت کو, علم کے ساتھ اپنے عمل کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. آج شادی بیاہ کے معاملہ میں یہ آئین ہمیں اس بات
کا علم دیتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں بلوغت اور بالغ عمر کی حد کو چھونے والے بچے، یعنی جو بچے شادی بیاہ کے قابل ہو جائیں، ہمارے ملک پاکستان میں 14 سال کی عمر ہے، اس وقت تصور کیا جاتا ہے آئینی قانونی طور پہ کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں، تو ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس نظام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ جب بچے 14 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو ہم آئینی قانونی طور پر بالغ سمجھتے ہیں۔ آئین نے، قانون نے ان کو بلوغت سے تشبیہ دیا ہے، سمجھا ہے کہ یہ اب بالغ ہو گیا ہے، مگر اس سے پہلے کہیں پہ کوئی ان سے بیگار کا کام نہ لے، کہیں پہ کوئی ان سے زور زبردستی تشدد کا کام نہ لے، ان سے کوئی ایسا کام بچوں سے نہ لے جس سے بچوں کی مستقبل خراب ہو، چونکہ اگر بچوں کی مستقبل خراب ہوگی تو قوم برباد ہو جائے گی۔ اگر بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ ہمیں اس بات کا دھیان دینا ہے کہ کس طرح سے ہم فیملی نظام کو کنٹرول کریں، بیکاز ہمیں اس بات پہ بھی دھیان دینا ہے protection of family life, how to protect our family life, how to protect our cultural life, how to protect our individual life, how to protect our collective life. Article 35 further says, the state shall protect the marriage system according to law, and protection of family structure and the mother, father, and children has special rights. Children has entitled to survive and drive their life. Children have privilege. Children has, why? Because they have to enjoy. Children have to enjoy their fundamental rights, their basic rights, and government's responsibility to upgrade their life and encourage youth and encourage children and protect those children from any kind of abuse. ناظرین، وہی قومی ترقی کیا کرتی ہیں جن کو علم ہو کہ وہ جو آج کام کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ فیملی لائف پر دھیان دیجئے، اور فیملی لائف پر دھیان دینے کا ایک ہی طور طریقہ سلیقہ ہے، وہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہم قربانی دینا سیکھیں، ہماری نظر کل پر ہو، ہماری نظر مستقبل پر ہو۔ یہ جو آج ہمارے بچے ہیں یہ کل قوم کے معمار ہوں گے، آج جو ہم ہیں وہ کل کے مستقبل ہوں گے۔ ہم اپنے آج پر دھیان دیں، اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، فیملی، خاندان پر دھیان دیں۔ جب ان پر ہم دھیان دیں گے، ان کی مدد کریں گے تو یقیناً ہمارا خاندانی نظام بچ پائے گا، ورنہ یورپ میں آج یہ حال ہے کہ جو ہی بچے 18 سال کے ہو جاتے ہیں ان کے والدین، وہ اپنے والدین کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہاں اچھا سمجھا جاتا ہے کہ 18 سال کے بعد بچے گھر سے باہر ہوں۔ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے آئینی اور قانونی حقوق سے آگاہ رہیے۔ ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے۔ If you want to succeed your life, you have to take care your family, you have to take care your children, you have to nurture your children according to Islam, because Islam is the only solution of our problem. If we follow Islam, then we can achieve our beautiful life. And Islam meaning only 2 books providing knowledge how to live in this life, how to get our beautiful life, how to protect our family life, how to protect our family, children, parents, and other relative. 2 sources of life we have, one through Quran, another through Hadith and Sunnah.
We have to read and read in our language, whatever language you know, you read in your own language, Quran and Hadith Mubarakah. Then follow. It will be easy to follow. If you know your rights through Quran and Hadith, through worldly knowledge, then you can be beautiful life. You will have beautiful life. So if you are new to this channel, please subscribe and share and like and comments. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.